بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، عمران خان صاحب عدالت میں صبح شام جو انسانہ ایک نیا بہانہ لگا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایکسیلنٹ بندہ ہے۔ وہ جب سے آیا ہے سیاست کے اندر اس نے کوئی نہ کوئی نئی سٹوری سنائی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ایگزائل میں تھے، جنرل مشرف کا دور تھا اور عمران خان کے لیے کھلی چھٹی تھی۔ وہ روز حامد میر کے ساتھ بیٹھ کے، وہ دیگر چینلز پر بیٹھ کر، اور وہ بے سر پیر کی چھوڑتا رہتا تھا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، نواز شریف بہت اچھا ہے، اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بے نظیر کو یہاں سے نکال دیا گیا، اور دیگر اس طرح کی ساری جو ہے نا کہانیاں وہ سناتا تھا۔ پلس وہ یہ بتاتا تھا کہ مسئلے کا حل یہ ہے، مسئلے کا حل یہ ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو باتیں کرتا تھا نا، وہ باتوں کی حد تک بہترین چیزیں تھیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال اس کو پک اسی وقت کیا ہوا تھا، لیکن یہ سمجھ میں بعد میں آیا کہ اب اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کو چوز کر لیا گیا کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر آئے، اور پرائم منسٹر آنے کے بعد وہ پاکستان کو اتنا مفلوج کر دے کہ وہ اسی قابل رہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہو، کوئی عدالتوں کی طرف دیکھ رہا ہو، یعنی کہ اور کوئی دنیا کی طرف دیکھ رہا ہو، لیکن پاکستان بطور بھکاری ایک ملک رہے، نہ کہ وہ آزاد اور خود مختار ہو، جس طریقے کا میاں محمد نواز شریف نے تصور دیا اور تصور دینے کے بعد اس پر عمل کیا۔ تو وہ بہرحال وقت گزر گیا، اس کے اوپر ہم بات بھی کرتے رہے، لیکن ابھی اس وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس کے اندر نظر آتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان سے باہر ہیں، لیکن وہ پاکستان کے اندر تمام جو بھی بڑے کام ہو رہے ہیں ان کے اندر وہ اپنا سیاسی عمل دخل رکھتے ہیں۔ بے شک وہ جزوی ہی صحیح، اپنی پارٹی کے اندر بھی جزوی صحیح، لیکن وہ ایک عمل دخل رکھتے ہیں، اور بڑے فیصلے جو ان سے ہوتے ہیں نا، اس میں ان کی رائے شامل ہوتی ہے۔ پاکستان کو بچانے کی حد تک جو کچھ ہوا اس میں تو وہ کمپلیٹلی شریک تھے، یا کیا ہی انہوں نے تھا۔ اب جو آج کا دن ہے، یعنی کہ عمران خان کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک تھا کہ کسی طریقے سے عدالت کو مزید بے وقوف بنایا جا سکے، مزید وقت لیا جا سکے، پاکستان کی جو عوام ہے معذرت، اس کو جو انسان مزید اس کا وقت ضائع کیا جا سکے، اور ایسی کوئی صورتحال بنے کہ وہ دوبارہ سے جو انسان وہ اقتدار میں آ سکیں، الیکشن کا حصہ بن سکیں۔ اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان جو انسان ہے وہ گرفتار ہونے جا رہا ہے، یا اس کا سیاسی جو وجود ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، وہ جیل چلا جائے گا تو کچھ اور ہو جائے گا، اور عدالتیں مجبور ہو گئی ہیں کہ جناب اب وہ ریلیف ختم کر دیں جو کہ وہ پہلے دے رہی تھی۔ جبکہ بہت سارے حلقہ احباب کے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، وہ اگر گرفتار بھی ہوں گے تو چند دن کے لیے ہوں گے، پھر باہر آ جائیں گے، ان کو سائلنٹ کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد پھر وہ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام جو انسان رائے چل رہی ہیں، لیکن ایک بڑی رائے اور ہے، وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جب یعنی کہ 2017 میں ان کی حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا، تو میاں نواز شریف نے ایک دن بڑی تکلیف میں ایک بات کہی تھی، اور وہ دل سے بات کہی تھی کہ عمران خان تم سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اور وہ بات درست کہی تھی۔ اس وقت میں دیکھیں تو عمران خان کو بہت ہی بڑا ہوا بنا دیا گیا۔ اب دونوں باتوں کو آپ منسلک کیجئے گا، یعنی کہ جنہوں نے گرایا تھا وہی طاقتور تھے نا۔ نیب اس وقت میں حکومت کے اگینسٹ تھی، عمران خان کے دور میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ عدالتیں اس وقت میں میاں نواز شریف کی حکومت میں حکومت کے اگینسٹ کھڑی ہوئی تھی، عمران خان کے پورے دور میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ طاقتور حلقے جن کا کام ہے آئین کو پروٹیکٹ کرنا، پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا، وہ سازشوں میں شریک تھے، سازشوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، سازشیوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو موجودہ وقت گزر رہا ہے اس کے اندر بھی دیکھیں بہت سارا عمل دخل ہوتا ہے۔ عمران خان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، یا عمران خان کو ریسکیو کرنے والے کمزور پڑ رہے ہیں، لیکن ایک طلسم جو انسان وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ بہت لوگ دیکھ رہے۔ عمران خان سے اتنے بہانے بنوائے گئے ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے والے جو انسان اب خود ڈیفینسو ہو گئے۔
یعنی کہ جو آگے بڑھ کے اس کے لیے تقاریر کیا کرتے تھے، اس کے جادو میں، اس کے سحر میں مبتلا تھے، وہ کمزور پڑ گئے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم اپنا دفاع کس طرح سے کریں. ایک بہانہ، دو بہانہ، 10 بہانہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ اس بات کو تو سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں نا، جو عمران خان کا ساتھ دے رہی تھی لیکن اس وقت میں وہ ساتھ دے نہیں پا رہی، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. سرکل جو انسان ہے وہ تبدیل ہوا ہے. اسپیشلی آپ کہہ لیں کہ کرونا ایک فیکٹر ہوا، اس کے بعد یوکرائن کی جنگ دوسرا فیکٹر ہوا. تھرڈلی جو انسان اس سارے سینیریو کے اندر چائنا نے جس طریقے سے گرو کیا ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. بہت بڑے بڑے کنٹریز جو انسان ڈیپینڈنگ ہو گئے ہیں چائنا کے اوپر، اور وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو چائنیز پالیسیز ہیں نا ان کو فالو کریں یا چائنیز کمانڈ کو فالو کریں. تو یہ چیز جو ان سی ہے انٹرنلی تو ڈسکس ہو رہی ہے، ایکسٹرنلی نہیں ہو رہی. یعنی کہ جو امریکن اور یورپ کے کافی ممالک جو ہیں نا وہ بہت زیادہ پریشان ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ یوکرائن کی صورتحال کے بعد نا یہ مسئلہ ان کا ختم نہیں ہو رہا. ہوم سلور اتنا نہیں ہوتا. ہوم سلور ہوتا ہے ریسکیو کرنے کے لیے، ہوم سلور ہمیشہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ہوم سلور کہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا تو یہ جو طلسم ٹوٹ رہا ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پلان بی میاں محمد نواز شریف کے پاس ہے اسی طریقے سے پلان بی کسی اور کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے، جو پاکستان کے اگینسٹ کام کرتے ہیں ان کا بھی پلان بی ہے. وہ اس وقت میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہو رہا تھا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. مثلاً یہ معدنیات کا قصہ، گرین پاکستان کا قصہ، اس کو کنٹروورشل کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رضی دادا نے ایک چیز کو بہت فالو کیا معدنیات کے معاملے میں. حامد میر نے اس قصے کو اڑایا، اس بھد کو اڑایا. بھد کہا جاتا ہے اکثر میں سنتا ہوں گروپس میں، یعنی کہ ایک موضوع کو میدان میں لے کے آئے اور ایک دم سے سائیڈ پہ ہو گئے. حامد میر سے 100 اختلاف میں کرتا ہوں لیکن بہت ساری جگہوں پہ نا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ٹیکنیکل جو نا مار دیتا ہے. اس نے ایک چیز کو جو نا قصے کو درمیان میں لا کے اور پھر اس کے بعد جو نا خود سائیڈ پہ ہو گئے. تو یہ جو مدنیات کے اوپر معاملہ چل رہا تھا نا یہ اب ڈسکشن میں آ گیا. اب اس کے اوپر کوئی واردات ڈالنا تھوڑی سی مشکل ہوگی. تو ڈیٹیل سے بات کریں گے. کچھ میں بات کر چکا ہوں ویسے معدنیات کے اوپر لیکن ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہ تھا وہ پلان بی کہ مزید پاکستان کو گرین پاکستان اور یہ کر کے جکڑ لیا جائے. اس لیے کہ جب یہ چند ذہن ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو جائے گا، اس میں پاکستان کا بھلا بھی ہو جائے گا، عوام بھی خوش ہو جائے گی اور ہمارا بھی کچھ نہ کچھ دال روٹی چل جائے گی، کچھ اربوں ڈالروں کی کچھ دال روٹی چل جائے گی لیکن اتنا زیادہ جو ہے نا عوام کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں لگ رہا لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں نا جو ہیں وہ چل رہی ہیں ایک ساتھ. بہت شکریہ جی، اجازت دیں. اللہ حافظ.